سے آگاہ کیا۔ ابھی آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کریں۔ ایک ہی ہوگا سارے ملک کے لیے، اور جب سے میں نے یہ میرے ذہن میں سوچ تھی، تب سے مجھے لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ ناممکن ہے، اور ناممکن اس لیے کہ ایک ملک میں انسینٹو نہیں تھا اس چیز کا۔ وہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جو صاحب اقتدار تھے، جنہوں نے فیصلے کرنے تھے، ان کے بچے ان انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے تھے جدھر انگلش میڈیم ایجوکیشن تھا، اور انگلش میڈیم ایجوکیشن کے لیے ساری نوکریاں تھیں، ان کے لیے سوسائٹی میں پریولیجز تھی، وہ ایک سٹیٹس سمبل بن چکا تھا۔ کلاس جو ہماری کلاس ڈویژنز بن گئیں، وہ صرف یہ کہ انگلش میڈیم میں کون ہے، اور اس کے علاوہ جب ہم شروع میں، جب شفقت اور میں بڑے ہو رہے تھے پاکستان میں، تو جو پروفیشن جو نوجوان جانا چاہتے تھے وہ سول سروس تھی، اور سول سروس کے اندر اگر آپ نے انگلش میڈیم ایجوکیشن نہیں پڑھا تو آپ جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ایک ملک میں، اور ابھی بھی ہے، لیکن یہ جب ملک آزاد ہوا تو یہ زیادہ تھا کہ وہ جو لارڈ میکالے نے آج سے 150 سال پہلے انہوں نے یہ جو انگلش میڈیم ایجوکیشن لے کے آئے تھے، اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ وہ انگریز یہ چاہتے تھے، اتنا بڑا ہندوستان تھا کرنے کے لیے، وہ لوگ چاہتے تھے جو ان کی مدد کریں اتنے بڑے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے کی، اور ان کو انہوں نے یہ کلاس بنا دیا انگلش میڈیم کی، اور اس کا بڑا کلیئر تھا کہ یہ ہوں گے ہندوستانی، لیکن ہماری طرح سوچیں گے، ہماری طرح بولیں گے، ہمارا کلچر ہوگا ان کا۔ اور جب ہم آزاد ہوئے تو جو سب سے بڑا ہم نے اپنے ملک پہ ظلم کیا وہ یہ کہ ہم نے ایک نصاب نہیں لے کے آئے، اور یہ جو انگلش میڈیم ایجوکیشن ہے، اس کو بجائے ایک کریکولم کرنے کے، بلکہ تب تو بڑے کم انگلش میڈیم سکولز تھے، آج یہ حالات ہوئے کہ انگلش میڈیم سکول بڑھ گئے، اور وہ جو کلاس جو ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو ڈویژنز تھی، تقسیم تھی، وہ بھی بڑھ گئی۔ تو یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ میں نے جب ایچ ایس این کالج سے جب میں نے پہلی دفعہ کرکٹ ایچ ایس این کالج سے باہر لاہور کی کرکٹ ٹیم سے جب میں نے میچ کھیلنا شروع کیا، تو جو میرا کلچر تھا اور جو لاہور کی ٹیم کا کلچر تھا، وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ میں کسی اور ملک سے آیا ہوں، میرے اور ان کے اندر کنیکشن کوئی نہیں تھا، وہ بالکل مختلف کلچر تھا، اور وہ ہمارا ان سے کوئی اتنا مختلف کلچر تھا کہ ان سے کوئی دوستی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ملک، کوئی ملک ایسے اپنے یہ نہیں کرتا کہ اپنے ملک میں تقسیم کر دے۔ ایک طرف انگلش میڈیم ایجوکیشن، جو میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا، تقریباً 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں۔ دوسری طرف اردو میڈیم، 3.25 کروڑ بچے انگلش میڈیم میں جاتے ہیں، اور دینی مدرسوں میں 26 لاکھ بچے جاتے ہیں، 25 لاکھ بچے۔ تینوں کے مختلف، ان کی سوچ مختلف ہے، ان کا کلچر مختلف ہے، جس طرح کہ وہ 3 مختلف ملکوں میں مختلف قومیں بن رہی ہیں۔ لہٰذا یہ تب سے میری سوچ تھی کہ جب ہمیں موقع ملے ہم یہ ایک کریکولم لے کے آئیں گے، تاکہ ایک قوم بنے گی، ایک سوچ بنے گی قوم کی۔ اور وہ مجھے یہ ہمیشہ پتا تھا کہ مشکل ہے، کیونکہ جب ایک جو ڈیسیجن میکرز ہے، جو ایلیٹ طبقہ ہے، وہ جب ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو چینج نہیں ہونے دیتا پھر۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ یورپ میں چلے جاؤ، انگلینڈ میں چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، وہاں ہر جگہ ایک کریکولم ہوتا ہے۔ تو یہاں 3 جب کریکولم چل رہے تھے، تو کیونکہ وہ سسٹم میں جو صاحب اقتدار، جو ایلیٹ تھی، وہ فائدہ اٹھا رہی تھی، اس کے اندر کوئی انسینٹو چینج کرنے کا نہیں تھا۔ تو پہلی چیز تو میں شفقت آپ کو یہ کہوں کہ یہ واقعی ایک پہلا قدم ہے۔ یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس میں بڑی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔
جو وہ اسٹیٹس کو کے لوگ ہوں گے وہ پوری کوشش کریں گے آپ کو بتانے کے لیے کہ ناممکن ہے، یہ بڑا مشکل ہے، ہمارا تعلیم کا سسٹم تباہ ہو رہا ہے، یہ ساری آپ کو آرگیومنٹس دیں گے۔ لیکن جو کامیابی کا راز ہے، انسان جب بھی کامیاب ہوتا ہے، جب وہ بڑی سوچ رکھ کے اور اس کی طرف جب قدم اٹھاتا ہے، اور کامیابی کا صرف ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کشتیاں جلا کے اس طرف جاتے ہیں، اپنے آپ واپسی کا پھر نہیں سوچتے۔ یعنی اب یہ irreversible ہے، یہ جو اب ہم کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مشکلات آئیں گی، لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود ہم اب اس ملک کو ایک قوم بنائیں گے۔ اور جو ہمارے ملک میں ایک اور انگلش میڈیم ایجوکیشن سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ملک کو نقصان ہوا ہے، جب آپ کسی اور ملک کے جب انگلش میڈیم ایجوکیشن لیتے ہیں، اور انگلش میڈیم ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح ہمارا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے وہ صرف انگلش میڈیم انگلش زبان نہیں ہم سیکھتے ہائر ایجوکیشن کے لیے، ہم پورا کلچر لے لیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ جب آپ کسی کا کلچر لے لیتے ہیں تو وہ کیا آپ کرتے ہیں؟ آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلچر ہمارے سے زیادہ اونچا ہے، آپ ایک مختلف کلچر کے غلام بن جاتے ہیں۔ جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں، ان کے سارے فیشن آپ کو اپنانے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہیں آپ سے۔ اور کبھی بھی ایک غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، ایک غلام ذہن، کیونکہ دنیا میں جو اوپر جاتے ہیں وہ صرف انوویشن یا اوریجنل تھنکنگ جاتی ہے۔ جب آپ کسی کی کاپی کرتے ہیں آپ صرف اچھی کاپی کر سکتے ہیں، آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں، آپ ان کی طرح زیادہ ان کے طور طریقے اپنا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن جب آپ انگلش میڈیم انگلش کا زبان کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کا پھر ان سے ریلیشن شپ اسٹوڈنٹ پروفیسر کا ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ پروفیسر سے آگے بھی جا سکتا ہے، لیکن غلام اچھا غلام ہی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں یہ توڑنی بہت ضروری ہیں، اور یہ انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکولم ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا، ہمارے نوجوان جائیں گے، وہ ہے اصل آزادی کا راستہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8، 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی۔ میں نے یہ شفقت آپ کا دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی لمبی ٹائم لائن دی ہے، کوئی 2023 اور 24 میں، یہ بہت آپ لمبی ٹائم لائن دے رہے ہیں۔ اس کو اگلے 5-6 مہینے کے اندر اس کو ڈسکس کر کے اور یہ سیرت نبی کا آپ پلیز اس کو فورس کریں، اتنی دیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ دیکھیں، جو آپ اگر مسلمان ہیں یا نہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی بھی کسی طرح بھی آپ جج کریں گے تو کسی انسان نے وہ چیز اچیو نہیں کی جو انہوں نے کیا۔ وہ واحد اللہ کے نبی ہیں جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے۔ کس دن وہ پیدا ہوئے، کس دن اس دنیا سے گئے، کس دن انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں، وہ سب کون سی جنگ بدر کون سی تاریخ میں تھی، تو یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ اور کیوں قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو؟ اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ ہمارے جب بچے بل گیٹس کی کتاب پڑھتے ہیں یا اسٹیو جابز کی کتاب پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ کامیاب انسان تھے، تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں، تو ان سے بڑا تو کامیاب انسان تھا ہی کبھی نہیں۔ اس لیے ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو چاہے دیکھیں کوئی
کسی میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص کسی پہ، وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہماری صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور اس راستے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک بڑا جو کریکولم ڈیولپ کیا گیا اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس کو بہتر کر کے لیکن جلدی لے کے آئیں، اور میں وجہ اس کی 2 وجہ بتاتا ہوں۔ ایک یہ کہ ان کی جو زندگی سے جب سیکھیں گے، ان کے کیریکٹر سے سیکھیں گے، تو انسان کا کیریکٹر ڈیولپ میں، یعنی انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں، ایتھکس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے۔ ان کی زندگی سے، ان کے کیریکٹر سے جب ہمارے نوجوان کو پتہ چلے گا تو وہ دنیا میں پھر کہیں بھی چلے جائیں، لیکن ان کو پتہ تو ہوگا کہ ان کی دین ہے کیا، تاریخ کیا ہے، پھر جہاں بھی دنیا میں بھیج دے۔ دیکھیں علامہ اقبال سب سے بڑے 300-400 سال میں مسلمان اسکالر تھے، ان کی کیا بڑی چیز تھی؟ سب سے بڑی چیز، بڑی ان کی صفتیں ہیں، ان کی آپ جب پڑھتے ہیں ان کا جو فلسفہ ہے وہ یعنی بہت بڑے جینیس تھے، لیکن ان کی جو سب سے بڑی چیز تھی، کیونکہ ان کو اپنی دین کی پوری سمجھ تھی، قرآن کی سمجھ تھی، اسلام کی تاریخ کی سمجھ تھی، پھر جب انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز کو پڑھا اور مغرب کو جا کے جب باہر پڑھا انہوں نے، تو پھر وہ تجزیہ کر سکے تھے۔ ان کی جو انالیسز ہے وہ آج تک بھی ریلیونٹ ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، اور وہ کمپیئر کر سکے، پھر راستہ بتا سکے۔ ہمارے ملک میں اس وقت یہ اسکالرشپ ہے ہی نہیں، ہم یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مغرب کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مغرب سے آتا ہے وہی بہتر ہے، یا دوسری طرف اسکالرشپ ہے جو جانتے نہیں ہیں مغرب کو۔ تو ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صحیح معنی میں ہمارے یوتھ کو تجزیہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اور ہماری طاقت کیا ہے، تاکہ ہم اپنا راستہ ڈھونڈیں۔ ایک تو اس لیے بہت ضروری ہے، دوسرا جو دنیا کے آج کل مسئلے ہیں، گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج، یہ انسان کی لالچ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں، جدھر انسانیت سے زیادہ پیسے کی قدر ہے، لالچ، کتنا بھی پیسہ کما لو وہ کم نہیں ہے۔ 60-70 لوگ، 3 ارب لوگوں کے 60-70 لوگوں کے پاس وہ دولت ہے آج جو 3 ارب انسانوں کے پاس ہے۔ تو یہ اس سے ہم کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، ان میں انسانیت کیسے ڈال سکتے ہیں ان کی زندگی سے سیکھ کے؟ دیکھیں تعلیم سے تو ایک نے ایٹم بم بھی بنا لیا انسان کی تباہی کے لیے، لیکن تعلیم سے ایک نے پینسلن کا وہ ٹیکا بھی بنا لیا جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں۔ تو تعلیم صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ انسانیت اور ایتھکس ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے ان کی زندگی سے سیکھنا، اور یہ پھر ہمیں بچائے گا بھی جو جاہل لوگ دین کا نام لے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں، ان سے بھی ہم آزاد ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، پالیٹکس کے لیے، جب ہمارے نوجوانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ان کی زندگی کیا ہے تو ان سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم باقی سارے بھی جتنے بھی پاکستان میں اقلیتیں ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی اپنے دین پڑھائے جائیں، جو مسیح ہیں ان کو اپنے دین پڑھایا جائے، جو سکھ ہیں ان کو اپنا پڑھایا جائے، سب کو اپنا دین پڑھایا جائے، کیونکہ سارے اللہ کے جو دین دنیا میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے وہ ساروں کی بنیاد انسانیت ہے۔ وہ کوئی بھی دین یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، وہ سارے انسانیت کی بہتری کے لیے، اور پھر وہ سارے اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں اور سب سچ بولنا سکھاتے ہیں، جو بیسک ایتھکس ہیں۔ تو اس لیے ساروں جو بھی اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کو موقع ملے کہ اپنا دین وہ صحیح معنی میں بچے سمجھ سکیں۔ میں آخر میں پھر سے شفقت آپ کو، آپ کی ٹیم کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور مجھے آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ یہ جو 25 سال سے سوچ رہا تھا اور مجھے پتا تھا بڑا مشکل ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے بڑی مشکلوں سے کنسنسس ڈیولپ کیا ہے، میں آپ کو آج خاص مبارک دیتا ہوں۔